أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ و بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، زندگی ہر بندے دا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوندے، کوئی نہ کوئی ہدف ہوندے، کوئی نہ کوئی پلان ہوندے، تاں بندہ اپنی سٹرگل جاری رکھ دے، جد و جہد جاری رکھ دے، اور بندہ اپنے ہدف دے تحت کوشش جاری رکھ دے. بندے دی کامیابی دا جڑا پہلا راز ہے وہ ہے کہ بندہ کوئی اپنی زندگی دا ٹارگٹ ہے نا جڑا وہ متعین کرے. جڑے بندے دی کوئی سوچ نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں، وہ کو پاگل ہی آکھ سکتے ہیں، بے وقوف ہی آکھ سکتے ہیں. سیاںا بندہ بغیر ٹارگٹ دے اپنی زندگی نہیں گزرنا. تساں روڈ تے لگے ونجو باہر، موٹر سائیکل تو کو نظر سن، کاراں نظر سن، گاڑیاں، سائیکل، ٹردے ہوئے بندے، کوئی پجاتے کوئی پواتے. ہر بندے دا کوئی نہ کوئی ہدف ہے. تساں گھروں نکتے ہو، روانہ تھے ہو، اے تک آئے ہو، اے تک آون دا تہاڈا ہدف ہے. ہن بیٹھے ہو، مزید فراغت تو بعد دا ٹارگٹ بھی تہاڈے دماغ ہے بھی ہن کیا کرنا ہے. یعنی اصل سیاںا بندہ ہوئے جیڑا اپنی زندگی دا کوئی پلان بناوڑے. جی میں بندے آدن یار کوشش ہے ساری، کوئی بالیں بچے آلے تھیوں، شادی تھی وے، بال تھی وین، وال کوئی اپنا کاروبار ہوئے، گزران ہوئے، پتہ اپنی کوئی رونق ہوئے، اون دی خاطر وال بندہ محنت کریں دے. یہ ہیں دنیا دے ٹارگٹ، یہ عارضی ٹارگٹ ہیں، زندگی دے ٹارگٹ ہیں. بھائیو اصل جڑا ایماندار مومن بندے دا ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے ہے نا، وہ کیا ہونا چاہیے ہے؟ اون ہدف دا تذکرہ رب نے قرآن اس کیتے. اساں سارے ایماندار ہیں، پہلے اساں مسلمان ہیں، پیچھے بریلوی دیوبندی وہابی ہیں. کلمہ سارے دی زبان تے ہکو ہے، نبی سارے دا ہکو ہے، قرآن سارے دا ہکو ہے، بیت اللہ سارے دا ہکو ہے، مکہ سارے دا ہکو ہے، مدینہ سارے دا ہکو ہے. ہکے ہی صحابہ ہیں جنہیں دے ہوتے سارے دا ایمان ہے. اساں پہلے مسلمان ہیں. بطور مسلمان ہون دے شریعت نے، دین نے جڑا سا کو ٹارگٹ دیتے، اساں او ٹارگٹ رکھوں تے اللہ ساری دنیا بھی سونی کر دے سی، آخرت بھی سونی کر دے سی. وہ ٹارگٹ میں تو دسنا چاہنا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، اگر توجہ کر باسو فائدہ تھی سی، نہ توجہ کرے سو تے اپنا مسئلہ ہی ہوئے. سادہ ہدف کیا ہوئے؟ بے شک یہ بھی ہوئے کہ ساری دکان چنگی تھی پوے، این ہدف رکھنے چی کوئی حرج نہیں. یہ ہدف بھی ہوئے کہ میں میرے بال چنگا کھاویں چنگا پاویں، کوئی حرج نہیں. یہ ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے کہ میں حلال روزی کماواں، رزق حلال کماواں، اور میں اللہ دے ناتے وال خرچ کراں، میرے مسائل میرے پریشانیاں دور تھی میں. یہ جڑے ٹارگٹ ہیں یہ بھی کوئی حرج نہیں. لیکن جڑا اصل ٹارگٹ ہے، اصل جڑا ہدف ہے بھائیو، رب نے جن دی ساکو تعلیم دیتی ہے، جن ساکو پیدا کیتے. اللہ نے فرمایا میرے بندو دنیا دی زندگی ہے رہ کے اپنے کھاون پیون دا ہدف بناؤ، کوئی حرج نہیں، میں ناراض کہنی. اپنی مزدوری محنت دا ہدف بناؤ، کوئی حرج نہیں، میں ناراض کہن میں. لیکن میں اللہ دی تعلیم ہی وے، میں اللہ دا حکم ہی وے، این زندگی ہے رہ کے کوشش کرو، ٹارگٹ اے بناؤ، ہدف اے بناؤ، تھوڑا پلان اے ہوئے کہ اے اللہ
اساں جے تک جیندے ہیں تے چلو بھوگیندے پے ہیں، جلے مر ونجوں ول مرن تو بعد اللہ ساکوں اپنی جنت نصیب فرما دینی۔ یہ وہ ٹارگٹ ہے جڑا ہر ایماندار بندے دی زندگی دا حصہ ہونا چاہیے، ہر بندے دے دماغ ہوئے اللہ بس اپنی جڑی جنت بنائی نا، اپنا جڑا انعام بنائی وہ نصیب کر دے، کیونکہ مرن تو بعد اگر جنت نہ ملی نا والتا سمجھو دنیا والی زندگی کے زیادہ تباہی ہے۔ مرن دے بعد اگر اللہ دی جنت دا ٹھکانہ نہ ملیا والتا سمجھو بندہ رول گیا، پھکا نہ ریا۔ ہی واسطے چلو دنیا دی زندگی اوکھیں سوکھیں بندہ گزار ویندے، لیکن قیامت دے مرن تو بعد بندے دا ٹارگٹ ہوئے اللہ دو صورتیں ہیں، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ بس یہ سادہ ارادہ ہے، ساری تمنا ہے، ساری تڑپ ہے، ساکو جہنم دی بھاتو بچا تے ساکو اپنی جنت دا وارث بنا۔ جنہ یہ نیت کرے سو ولی یہ دعا کرے سو ولی یہ ٹارگٹ رکھ سو ولی یہ ہدف رکھ سو، انشاءاللہ اللہ دنیا دے مسئلے بھی حل کر دے سی تے اللہ قیامت علی جنت بھی نصیب کر دے سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مغرب تو بعد ترائے واری تے فجر تو بعد ترائے واری پڑھے اللہم اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تیرے کے جنت الفردوس دا سوال کرنا، کیونکہ آپ نے فرمائے جنت جدہ بھی منگی کرو جنت الفردوس منگی کرو، تے اے جنت خود مطالبہ کریں دیئے اے اللہ ہی بندے کو ساڑے پا چھوڑ، اللہ والی بندے دے ہوتے جنت واجب کر دیں۔ کامیاب جڑا بندہ ہے وہ ہوئے جے کو اللہ جنت دے دے وے۔ یاد رکھا ہے جنت بڑی قیمتی چیز ہے، تمہاری زمین کے زیادہ، تمہارے پیسے کے زیادہ، تمہارے مکان کے زیادہ، تمہاری اولاد کے زیادہ، ہر شے کے زیادہ اللہ دی جڑی قیمتی نعمت ہے وہ کو کیا آدم بولو بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہوں دیکھو میرے ذرا تساں چل بول کی تھی میں بس چا کرے میں کو شوق کہیں نہیں ڈھیر تقریر کرن دا جو تو کو زیچ کیتی رہاں تے میں بس بیان کیتی ہی رکھاں، اے سوچ نہیں میری۔ البتہ پیار محبت ہوئے نا دوہائیں پاسو والی بڑا شوق ہے، تساں سارے اگر غور کرے سو تو ٹھیک ہے، نہ تے زبردستی نہیں بھیا، دین دے معاملے نا لا اکراہ فی الدین، قدردان لوگیں کو دین دی قدر سکھاؤ تے والفائدہ بھی تھی دے، ورنہ ہتھوں بندہ گناہگار تھی دے۔ جنت دی تڑپ جیڑے بندے جے وہ بندہ کامیاب ہے، بس میرا ایو میسیج ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت بڑی قیمتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑے بندے کو اللہ پاک جنت دی زمین دے وچوں ایک سوئی جتنا زمین دی جگہ نصیب کر دے وے، سوئی مرلے دی گال نہیں، بننے دی گال نہیں، کنال نا سوئی۔ تو آپ دیکھو سوئی دی کیا حیثیت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑے بندے کو جنت دی زمین سوئی جتنا جگہ مل ونجے، امام کائنات نے فرمائے جیڑے بندے کو سوئی جتنا جنت جگہ نصیب ہوئے، ساری کائنات بھی رل ونجے، 7 آسمان بھی رل ونجن، 7 زمین بھی رل ونجن، 14 طبق جہان بھی رل ونجن، اے جیڑے بندے کو سوئی جتنا جگہ ملی ہے، امام کائنات نے فرمائے سوئی والی جگہ دے مول دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی قیمتی بھی تو قیمتی شے کیوں نہ منگو، جی میں سارا ٹارگٹ ہونا نا بھی سارا فلانی جاتے پلاٹ بنے، کیونکہ وہ جگہ قیمتی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے تو جہاں زمینہ قیمتی نہیں جنت قیمتی ہے، جی میں پلاٹ دی تڑپ رکھی ہے، جی میں جنت دے پلاٹ دی تڑپ رکھے ہاں دنیا دا پلاٹ بھی دیواں ہاں جنت دا پلاٹ ہی دیواں۔ ہر امیر غریب دا ٹارگ ہمیاں مرنا ہے یا نہیں، تو آدھے وچوں کیڑا ہے جڑا آکھے میں مرنا کہیں نہیں، تے مرن دے بعد اگر اللہ کے جنت تساں نہ پاتی تے جیون دا ہی کوئی فائدہ نہیں۔ آج ٹارگٹ رکھو، آج تمنا رکھو، آج فکر رکھو، جیڑی جماعت دے ہو، جیڑی قوم دے ہو، جیڑے کاروبار چاہو، جیڑے شعبے چاہو، ٹارگٹ جنت رکھو اللہ دی، اللہ تمہارے مسئلے حل کر دے سی۔ جیڑے ویلے بندے دی تمنا یہ ہوئے نا تو سارے مسئلے حل تھی ویدر آنا۔
نبی کریم علیہ السلام کے ایک بندہ آیا، آ کر کے آکھن لگا اللہ دے نبی میں دیہات جرانا، اللہ دے پاک نبی میں توڑے کے ٹور آیا، لمبا سفر کر آیا، میں بازار چو سودے گنر نہیں آیا، میں شاپنگ کرن نہیں آیا، مدینے دے بازار چو خرید و فروخت کرن نہیں آیا، اللہ دے پاک نبی میں دیہات چو سفر کر کے آیا، بھوک تس برداشت کر کے آیا، توڑے ٹور آیا، اللہ دے نبی میں ہی واسطے آیا، امام کائنات دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ، اللہ دے نبی میں چورے کے ٹور آیا، میں اپنی جتی دی پرواہ نہیں کی تھی، میں رستے جب بھوک تس دی پرواہ نہیں کی تھی، شاپنگ کرن دا ارادہ کہنا، بازار دے وزٹ کرن دا ارادہ کہنا، اللہ دے نبی میں توری جناب جب پیش ہویا، بس ایو کچھ پوچھنا آیا، اللہ دے نبی میں کوئی ایو جیہاں کام دسوا جیڑا کام میں کراں اللہ میں کوئی جنت دا وارث بنا دے۔ میں کھڑ کے توں تقریر کھڑا کرنا تاکہ ای پلاٹ والے دوست میں کو دیکھ سکیں تو میں انہیں دی زیارت کر سکا، کیونکہ کرسی جھکی آئی ول تا پیچھے وہ آکھے نا صاحب کو تقریر سنے دا ہی کا نہیں بیٹھا، نال آجیں کو بیٹھا سنے دا، ہون تساں اگر میرو نہ ڈٹھا تو والا میں تواری زیارت کے محروم تھی ویسا، وال مزہ ہی نہ آس، کوئی بندہ علاوے نہ کوئی سجے کھبے نہ دیکھے تو آپ کو نہیں پتا ایک گھڑی پتنی کتنی قیمتی گھڑی ہے، جوان ٹور گئے گوشت گنن گیا، ٹماٹر وصل، سبزی، کپڑا، نہ لمبا چوڑا سفر کیتے سی ونیا جنت گے نوا، اللہ دے نبی کوئی ہو جی عمل دسو تاکہ میں کوئی جنت ملے۔ اگلی گل سن رہا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے یار ایویں کر، نماز پڑھی کر، فرضی یا بیوی، آپ نے فرمایا بی دا ول تک کوئی اختیار ہے، فرضی دا لازمی ہے، اللہ دے نبی فرمائے زکاة لیتے کر، فرضی یا بیوی، فرمایا بیا صدقہ ہے جتنا دل آکھی، فرضی ضروری ہے، آپ نے فرمایا روزے رکھے کر رمضان دے، اچھا بیوی، فرمایا سوار خمیس نفلی رکھیں تیری مرضی، فرضی ضروری ہے، فرمایا بیت اللہ دا حج کیتا کر، اے ہن جواب پیا مل دے جنت ونجن دے طریقے حج کیتا کر فرضی، فرمایا فرضی ضروری ہے، اگر طاقت ہے تیرے تے باقی جیویں تیری دل آکے، آدھے اللہ دے نبی میں تورے نال وعدہ کریں، اللہ نے میرے مقدر جتنا میری حیاتی تے زندگی بنائی ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، ذرہ برابر بھی میں زیادہ نہ کرے سو تے ذرہ برابر بھی گھٹارا نہ کرے سو، جیڑی تعلیم دیتی ہوئے پوری دے اتے عمل کرے سو تے اے پکی گالے جو جنت مل ویسی، آپ نے فرمایا جے پورا عمل تو چا کریں جنت دی ضمانت میں دینا، اے میں اٹھی کے ٹور پے، آدھے اے جنا بندہ نسخہ کیمیا میں کو دے دیتے ہوئے، اللہ دے نبی میرا دل لا دے میں یہ بات اپنی برادری کو دساں، میرا دل لا دے میں یہ بات اپنے رشتہ داریں کو سمجھاں، میرا دل لا دے میں یہ بات اپنے گھر دے لوگیں کو دساں، امام کائنات نے فرمایا تے کوئی اجازت ہے، اے اللہ دے نبی دی عدالت جو اٹھے سواری تے سوار ہوئے واپس اپنے علاقے میں نہ پے، جنت دا طریقہ تے عمل دسن دے نیت نال رستے جی سواری دا پیر دو پتھریں دے درمیان وایا، گلہ سراخا اندے جو پیر ہے سواری دا تے پیر پھشے سواری پیر نہیں کڑ سکی، اے سواری دے اتے بیٹھا ہویا ڈٹھے تے تلے آپ ہے، مکڑ ہڈی تروٹ پئیے، اللہ پاک کو پیارا تھی گئے، کہیں اندے ویندے رستہ کہیں رستے دے اتے بندے دی نظر پئیے، امام کائنات کو اطلاع دیتی نے جیڑا توڑا شاگرد توڑے کے جنت دے عمل سکھی وینا، انہیں ڈٹھے سے ڈٹھا پہ، امام کائنات نے جلدی نال اپنی جتی بھی نہیں سنبھالی، انہیں جلدی نال تیز رفتار نال گئے، انہاں سر چاہتے نے اپنی جھولیے چ رکھے نے، ڈٹھے نے انہیں منہ چ ساوا لائی، میرے نبی فرمائے جنت دا عمل پوچھن دی خاطر بھوک جو لگ دی ہس درختیں دے پتے کھندا رہ گئے، تیرے کولو ہر شادی سہولت ہے، جنت منگن دا واقعی شوق ہے جی، کیڑا ہے جڑا پتے کھا کے سن دے، بلا بھی جنت دی کوئی تڑپ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے
اندے منہ دے اپنا منہ قریب کیتے، قریب کر کے واپس کیتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کوئی دے منہ کے جنت دے پھلنے دی خوشبو آندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ اگر تساں چیتے ہیں اپنی زندگی جنتی جوان تے جنتی دلہے دا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ این بندے دے چہرے دی زیارت کر گنو۔ اللہ پاک نہیں بندے کو جنتی بنا چھوڑے، جنت دی تڑپ رکھ، جنت دی تڑپ رکھ، دکانہ آپے سونیا بنوے سن، جنت دی تڑپ رکھ، روزی اللہ آپے بے بہا عطا کر رہے سی، جنت دی تڑپ رکھ، اللہ ویڑے چ برکت آپے پیدا کر رہے سی، جنت دی تڑپ رکھ، اللہ پاک تیری ہٹیے چوئے برکت پا دے سی، جنت دی تڑپ رکھ، اللہ تیرے مسئلے حل کر رہے سی۔ مومن دا ٹارگٹ ہوئے جو اللہ جنت نے دے وے، اللہ دے جڑا 6 فٹ دا تیرا جسم ہے، اے جڑی تیری باڈی ہے، اے تیرا جڑا جسم ہے، مرن دے بعد بہت ہی ونجے تو کیا فائدہ ہے، مرن دے بعد جہنم دی بات پالن بنے تا کیا فائدہ ہے، مرن دے بعد اے میں سڑے مرے پیا تے کیا فائدہ ہے۔ کوشش کر جڑے ویلے ساہ تیرا نکلے ایڈو روح پہ نکل دی ہوئے، ایڈو اللہ اعلان پیا کرنا ہوئے فرشتے ہو میرا بندہ ساری زندگی جنت دی تڑپ رکھ دا، میرے بندے کو چاہو چاہتے میری جنت دا وارث بنا دے۔ وہ بزرگ ہو، وہ پڑھے لکھے ہو، صاحب بیٹھے ہو، سر بیٹھے ہو، چاچے بیٹھے ہو، بھرا بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، تڑپ رکھ اللہ دی جنت دی۔ یہ تہجد دا شوق لے تھی سی جلے جنت دی تڑپ ہو سی، کیونکہ تہجد دے ذریعے جنت مل دی۔ نماز روزہ حج کہیں کو معاف کر دے سی او بندہ جے کو جنت چاہی دی ہو سی، غصہ پیوے سی او بندہ جے کو جنت چاہی دی ہو سی، بھین دا حق ہوں دے گھر رچ بائے کہ او بھیرا پوچھے سی جیڑے بھیرا کو جنت چاہی دی ہو سی۔ اپنی دھی کو اپنی جائیداد کے محروم او کدی نہ کرے سی حاجی تے بابا جے کو اللہ دی جنت چاہی دی ہو سی۔ وہ جنت دی طرف رکھنا والا کریں قاتل نہیں بن سکتا، جنت دی طرف رکھنا والا کریں شرابی نہیں بن سکتا، جنت دی طرف رکھنا والا کریں جواری نشائی نہیں بن سکتا، جنت دی طرف رکھنا والا کریں بے ایمان نہیں بن سکتا۔ سارے اگر سدھرن چاہتے ہو سارا وسیب ٹھرپ ہوئے، ہر کہیں دے دماغ جیو ٹارگٹ ہوئے، اللہ جی دے وقت گزار ویسوں مروں جو صحیح جنت چڑے، اللہ دے یہ تڑپ توں چرک میرا وعدہ ہے مرن دے بعد ہی جنت دے ساں، جی جی تیری زندگی تیرے واسطے جنت بنا دے سی۔ لیکن سوچے کون سا کو تماخوں ضرورت تھا مل گئے، ساڈا ٹارگٹ آ کہیں طرح میں نسوار دی پوڑی مل گئی ہے، ساڈا ٹارگٹ آ ساڈا مکان بن گئے۔ ارڑے کھواں ذرا میں تو کوئی چیلنج دینا کیڑا بندہ ہے جائیں آج تک کوئی ٹارگٹ رکھیا ہوئے اُن دا پورا نہ تھیا ہوئے۔ ہر کہیں آکے میرا دل آدھے میرا پتر سعودی ونجے، آج نہ کل نہ پرسوں اللہ ضرور بھیجے۔ کہیں آکے میں کو نوکری چاہی دی ہے، آج کل وال آخر مل دی ہے، کیڑا ہے جینا ٹارگٹ پورا نہیں تھیا آخر ضرور پورے تھی نن تے۔ اگر یہ ٹارگٹ دنیا دے بجائے جنت دے بارے ہوئے میرا یقین ہے اللہ ضرور پورا کر دے سی، اللہ ضرور نصیب کر دے سی۔ تو سا جنت نہیں چاہتے تو کو پتہ ہی کہیں نہیں جنت ہے کی ہو جائیں، اللہ دے ٹارگٹ رکھ وہ میری جنت ہے نہیں آمن چاہتا۔ چاچے حاجی احمد صاحب دی دعوت تے آئے بیٹھے ہو، میرے وسیب دے ہو، میرے وسیب دے سپوت ہو، میرا دل آدھے میں تورے نال محبت کرا میرے کھواں تو سا میرے کے پوچھو مولوی صاحب جنت ہے کیا فائدہ ہے ونجن دا، جنت ہے کیا فائدہ ہے ونجن دا۔ وہ بزرگاں کوئی ایک فائدہ ہوئے تو دساں وڈا فائدہ اے وی جنت ہے سونے رب دے سونے چہرے دا دیدار نصیب تھی۔ اچھی آکھ جنت کیوں چاہی دیئے؟ کیونکہ جنت ہے اللہ لفظ ہے۔ جنت کیوں چاہی دیئے؟ جنت ہے رب دے چہرے دا دیدار تھی دے۔ جنت کیوں چاہی دیئے؟ جنت ہے اللہ دے چہرے دی زیارت تھی دیئے۔ سودا مہنگا تو نہیں، اللہ آکھے ہٹاؤ پردے تو میں جنتیں کو اپنا چہرہ دکھینا، اللہ دی قسم ہے ایک نے وڈی نعمت کوئی کہنی بیا کیا چاہی دا ہے؟ ٹارگٹ رکھ جو اللہ بس اللہ جنت دے ارڑے کھاں جنا میرے ذہن ہے ٹارگٹ جنت ہو سی نا میں ہاتھ کرا ہی نہ چاہساں میں بھڑ ساں کرا ہی نہ۔ ہن اگلی گل سن ذرا، نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر دی خاطر میدان بدر چن
تے بدر دا میدان جڑے حاجی لوگ ہیں وہ جان دین مدینہ منورہ کے 55 کلومیٹر دے فاصلے تے یعنی 17-18 میل بن دے اللہ دے پاک نبی میدان بدر جن 313 دی تعداد صحابہ کرام دی نالے ایڈو کافریں دی 1000 دی تعداد ہے لڑائی دا ارادہ ہے پوزیشن سمبھیج گئی ہے خیمہ لگ گئے اللہ دے نبی خیمے چ بیٹھے قیادت بیٹھے کرنے ہیں تے سارے دا ارادہ آئی اسان لڑائی کرنے جنگ کرنے اے سارا سفر پیدل کر کے گئے روزے دی حالت کر کے گئے سارا سفر ساریاں تکلیفاں برداشت کر کے گئے میدان بدر چ گئے کھڑے ہیں اللہ دے نبی نے انہاں کو جنگ واسطے تیار پہ کرنے ہیں تے تیار دا طریقہ کار کیا آئی اللہ دے نبی دے طریقے تے غور کر آپ نے ہی نہیں فرمایا تلواراں تیز کر گنو آپ نے ہی نہیں فرمایا تیر چھک گنو آپ نے ہی نہیں فرمایا پوزیشنہ سنبھال گنو اللہ دے پاک نبی نے بدر دے صحابہ کو جنگ واسطے تیار کرنا آپ دا انداز کیا ہا آپ نے تیار کیویں کیتے تھے آپ نے فرمایا قومو الہ جنت ارض السماوات والارض آ میرے صحابہ جلدی کرو دیر نہ کرو تیاری کرو اللہ پاک دی جنت دی طرف تیار تھی ونجو جڑا جڑا تلوار چاہ کے میدان بدر چلڑ سی میں ضمانت لینا اللہ کو جنت نصیب کر دے سی مجاہدین تے شوق روایا میں نہ پہ کت نال بولیں دے نہیں وے کت نال ایرے دیکھو آج ہی ونجو نا تساں جڑے بدر دے شہداء ہیں انہاں دا بورڈ لگا کھڑے میدان بدر وچ تقریباً کوئی 16-17 صحابی انہاں دے وچ ایک صحابی دا نام لکھیا کھڑے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نبی سی آدھے بیٹھے نہ ہوئے چاہے جنت جلنا ہوئے کیا بات ہے انداز دیکھ وہ آؤے خیمے وچوں نکل آؤ جائیں جائیں میرے کٹھے اللہ دی جنت جلنا ہوئے کیا بات ہے اساں دے آؤے جائیں لاہور جلنا ہوئے آؤے جائیں ملتان جلنا ہوئے آؤے جائیں پلاٹ گھنا جلنا ہوئے میرے پیغمبر دی دعوت تے غور کر میرا سونا فرمیندے صحابہ جائیں جائیں توڑے وچوں جنت جلنے ہمت کرو ذرا حضرت عمیر بن حمام کھجی دا گوشہ ہاتھ چ پاتی کھڑے ہیں تے گندوڑے تے پنڈ پٹ پٹ کھندے کھڑے ہیں تئی میں ٹیک لگ کے آدھے اللہ دے نبی جے میں آ ونیا ہون تلوار چاہ کے تو میں کو گھدی جلسو تے میں لڑجیں شہید تھی ونیا تا کتھاں ہو ساں ذرا میں کو ڈسو تسلی تھی وے میرے نبی جی فرمائے عمیر جے تئی میں کیتا چاہ جی میں تو آدھا کھڑیں تے لڑجیں شہید ہو گیا میں اللہ دا نبی ضمانت لینا اللہ پاک تے کوئی جنت نصیب کر دے سی سن دے بیٹھے ہو مارکا کتنی سستی ہے جنت کتنی سستی ہے جنت اے میرے دیکھو سوٹی میرے ہاتھ سے ایویں سمجھو چاہ حضرت عمیر بن حمام دے ہاتھ سے گوشائی اپنے آپ کو آدھا پائے وے عمیر اگر تو آنکھیں میں گوشہ پینڈ دا مقاواں تے بعد اچ میدان بدر چ ونجاں اینا کریم متا جنت چ ونجنے چ دیر تھی ونجے اینا کریم یعنی گوشہ نہ مکا اللہ دی قسم ہے ایمان تازہ کر یار کیڑے چکر وچ پائے گئے ہوئے تساں جیڑی شاید ٹارگٹ بنائے ہوئے ہوں تمہاری بھیڑ رسائی ہے تساں جیڑی شاید ہدف بنائی ودے ہوں تو کو قاتل بنائے تساں جیڑی شاید ہدف بنائی ودے ہو نا اون شاید نے تو کو حرام خور بنائے کیڑے چکر وچ پائے گئے ہو میت نہیں بڑھنا تساں جنازہ نہیں بڑھنا کیا تساں قبر چ نہیں وجنا کیا تو کو چار یاریں کندھے تے نہیں چاونا ول رشوت دا کیوں ہدف ہے ول بھیڑ دا ہاتھ کھاون دا کیوں ٹارگٹ ہے میں کو سمجھ نہیں آندی گال بھائی جلے انڈی جنازہ ہے انڈی مرنے ول ٹارگٹ اینجا کیوں جڑے ٹارگٹ نال اللہ ناراض تھی وے اے ہوی ٹارگٹ نہ کریم متا گوشے مقاون دے چکر وچ پویں میرے دیکھو ہاں 60 گچس دے دے بیٹھو میرو 60 گچسی تلوار چاہتی ہے تے درک پہ میدان بدر وچ لڑدا ودے لڑائی تھی نہیں ودی تے آخر کار حضرت عمیر بن حمام شہید تھی گئے
جنگ ختم تھی ہے، شہداء میدان بدر موجود ہیں، مرو دیکھیں اللہ دے نبی ہے کہ میرے کٹھے جلو گئے صحابہ جلوں دیکھوں کیڑے کیڑے بیچارے شہید تھی گئے ہیں، یہ دے دے ودیان اللہ دی قسم ہے میرے جملے ضائع نہ کریں، میرے نبی دے دے ودیان این شہید دا چہرہ بے شہید دا چہرہ بے دا تے جڑے ویلے عمیر بن حمام دیواری آئی ہے میرے نبی کھاڑ کے رومن لگ گئے تے نال مسکراون لگ گئے۔ اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمائے جنت دی خاطر کھجی دا گوشہ سٹ گچاس میں دیتا پیاں جو جنت دیاں ہو رہی کو جنت دیاں کھجورا کھویñا بین۔ اللہ کریم نے ایسا سبب بنائے، اللہ پاک نے فرمائے بڑا نصیبیں لائے جے کو اللہ پاک نے جنت دے حوریں دے ذریعے جنت دیاں کھجورا سنا لی جن اللہ دے وسارے الہ مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ مرن دے بعد جے جنت تیرا مقدر نہیں بن دی تو میں تے کو انسان ہی نہیں سمجھدا، بڑا جوان بنیا ہو نہیں وہ ہر شاید چس نہیں ہو دی، ہر شاید اینشج نہیں ہو دی، اکھیں پٹ تلے دیکھ ذرا اپنا ماضی دیکھ، اپنے حالات دیکھ، جنازے اپنے علاقے دے ٹردے دیکھ، قبرستانہ دیاں قبرہ دیکھ، ہسپتالاں دے بیڈ دیکھ، ہر شے اپنی منواوان نہیں ہو دی، یہ عارضی زندگی ہے۔ اللہ دے ہی واسطے تے کو بھیجام، تیرے ابے آدم کو بھیجام، پہلے تیرے پیو دا ٹھکانہ جنت تھا، اصل توارے پیو ڈاڈے دا گھر جنت بنایا ہم، اتھا مسٹیک تھی بھول تھی، توارے ڈاڈے کو کاٹ کے میں زمین تے بھیجا ہاں، لیکن میں کیا وے آدم ہون ڈسا کیا چاہی دائی ساری زمین تے دیئے تو آدھا ابا روندہ رہ گیا ہاں 40 سال آدھا رہ گیا اللہ میں کو زمین دی لوڑ نہیں میں کو بھلا اوہا جنت نصیب کر تو آدھے ڈاڈے کوئی زمین تے چس کہنا آئیے پتہ نہیں تو آپ کو کی میں آ گئی ہے اللہ کیا ساری زمین تے دیئے آدم ساری 40 سال روندہ رہ گئے اما ہوا جدے چاہیے جدے کو جدہ ہی واسطے آدھن جو تھا ڈاڈی آئی جدہ دا مانا ڈاڈی تے حضرت آدم علیہ السلام مکے چاہیا عرفات دے میدان جبل رحمت ہیں باب آدم علی جبلی جتن عرفات نہیں لگ دے او اتھا رون دے پن او اتھا اللہ کہ وہ عجیب بندے ہیں لوہیں مرد تے عورت میں کہ وہ ساری دنیا توارے نہ کر دینا واتی رو کے آدن دنیا نہیں لوڑ اللہ دے نہیں تے اپنی جنت نصیب کر دے وہ توارے پیور آرے دا گھر کیڑا ہے اصل بولیں دے نہیں توارے پیور آرے دا سعودی ونجو دبئی ونجو تساں قطر ونجو جتھاں ونجو اصل والا ول کتھاں دے ہو وطن تاں اپنے وطن ول دے ہو نا آدھے ہو وطن نال کشے نہیں رل دی عیداں بھگتاون دے ہو وطن تے کیا خیال ہے جڑے ویلے توارے علاقے دے میلے ہوئن میلے بھگتاون دے ہو وطن تے اللہ دے اصل توارا وطن ہوئے مصیبتاں زمین نہیں توارا وطن اللہ دی جنت اصل وطن کیڑا ہے اللہ دے وال میں آدم کو آکے چلو تیری توبہ قبول ہے لیکن آپ بھی تے ہوا بھی تے اپنی نسل کو ایہا تعلیم دے اتنا جیتے ہی جیندے راسن منگ دے میرے کے جنت راسن جنت اگر منگ دے راسن میں اللہ جنت ضرور دے ساں وہ چاہی دی وہ جنت یا نہیں بولو چاہی دی ہے نا ٹارگٹ کیا ہونا چاہی دا ہے سوا ایک نماز تھی سی تھاک تا نہیں گئے یا پہلے کرا چھوڑوں پہلے نماز کرا چھوڑوں ڈیٹے وے چوپ پہ چوپ جڑی ہے نا چلو اللہ برکت دیوائے میں تے ہونے سفر تو آیا رات میرا پرام آئی کل پرام آئی میں تے خود تھکا کھڑا ہتھو اگر آکھو تو میں تورا شکریہ ادا کرے سا لیکن سن گنو اللہ دی قسم ہے جنہ ٹارگٹ جنت نہیں اے بندہ سیانا نہیں ہے بندہ نبی کریم علیہ السلام ہون جڑی گال میں کرنا پیا اے تساں غور نال سننی ہے ایڈی کہہ درا آپ جہاد واسطے میں نے بیان نبی کریم علیہ السلام کے ایک بندہ آ گئے آدھے اللہ دے نبی میں کو گدی جلو نال میں ہی جلدا آپ نے فرمایا تیری کو تربیت ٹریننگ تھی ہوئی ہے کس کہنا نواں مسلمان تھیاں آپ نے فرمایا تو نہیں جل سکدا اچھا بل آپ نے فرمایا میں کر اے جڑے صحابہ اپنے سواریاں کھڑے سن صحابہ اپنا سامان رکھ سن تیری ذمہ داری ہے سامان دا خیال کر تے سواریاں دا خیال کر آدھے اللہ دے نبی آمنا نخرہ کیا وال جڑی بات تساں فرما دیتی ہے میں اوکے کرے نا امام کائنات جنگ لڑ دے رہ گئے
صحابہ کرام جہاد جن تے انہاں دے سامان تے سواری دی حفاظت اے نواں صحابی پیا کریں دے جڑے ویلے جنگ تھی گئی ہے اللہ پاک نے اپنے نبی کو فتح عطا کر دیتی ہے میرے نبی مال غنیمت تقسیم بیٹھے کریں دے مال غنیمتوں کو مال کو دن جڑا کافرن دی طرفوں حاصل ہوئے اللہ دے نبی مال غنیمت ونڈے نے بیٹھے ہیں ایک گنڈڑی بنائی نے کپڑے چپاتے نے سامان تے کپڑے دی گنڈ بدی نے آپ نے ایک صحابی کو دیتی ہے اللہ دے نبی دا کیا کرنے آپ نے فرمائے چاہتی وانج جیڑا صحابی سواریاں دا خیال کریں دا رہ گئے اووی میں سمجھو جنگ شریک آئی اے مال غنیمت دا حصہ ہوندا بن گئے اے او کو دیتی صحابی چاہتی گئے السلام علیکم وعلیکم السلام میرے دیکھو ایویں گنڈی رکھی سی ایک گنڈی رکھی سی یہ تواری ہے سہیں میرے دیکھو ذرا وہاں کیا ہے ہنیا مال غنیمت نبی سی توارا حصہ کجے آکس کتھا ہے نبی سی وہاں کے نبی سی فلانی جاتے ہیں جو لو میرے کٹھے گنڈی چاہتی سی میرے دیکھو گنڈی چاہتی سی ٹور پہ میرے نبی سی بیٹھے ہیں تے آپ صحابہ ہیں جلے بیٹھے ہوں نا ایویں لگدا جی میں تاری ہیں چاندر کھڑا چمکدا ہوگا میرے نبی کریم دے چہرے تے پسینہ آویا تے پسینے دے قطرے چہرے تے رخسار انور تو گزرے نا ایویں لگدا جی میں موتی ویندے پے ہوں میں میرے نبی دا حسن بھی نرالا آوی ہیں حسان ایویں ہکری ماری اجازت کی دیئے سونا اگر اجازت ہوئے توارے حق کے کوئی شیر آکھاں میرے نبی سے فرمایا تے کوئی اجازت ہے آدھے اللہ دے نبی باندھا توارے سامنے آ فرمایا بائے سامنے بائے کے نبی دے چہرے تو دیکھ کو آکھے جی اے اللہ دے نبی اے اللہ دے نبی میڈا سہنے یادے خلقتا مبرعم من کل عیبن تواری جڑی کیفیت ہے اللہ نے تو کو کوئی عیب والا نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ایویں بنائے جیویں کیجئے تساں چاہندے گئے ہو تے اللہ تو کو بنے دا گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ آج تک کہیں آنکھ نے نہیں ڈٹھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آج تک توارے جیاں کہیں مائی نے نہیں جمایا ہن جڑی گل میں کرنی ہے نا او ذرا سن حضرت حسان دے کٹھے بیٹھے ہیں جبریل امین کون بیٹھے ہیں بولو بھائی کون فرشتیں دا سردار کون بیٹھائی اچھا جبریل تو سارے ڈٹھی ودا آدم نبی دو بھی جبریل میں دا نبی ہیں دو بھی جبریل میں دا یوسف دو بھی جبریل میں دا جبریل تو بڑے بڑے سونے ڈٹھی ودا حسان بن ثابت جڑے ویلے آکھے اللہ دے نبی توارے ورگا کہیں آنکھنے نہیں ڈٹھا جبریل آکھن پیغن صدقتا یا حسان حسان ٹھیک آکھی جنہ دی دنیا بنی ہے میں زمین تے آون پیاں میں نبی محمد ورگا سونا میں جبریل نے بھی نہیں ڈٹھا میں جبریل نے بھی نہیں ڈٹھا اتنا سونا میرے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے آنا میرے دیکھو ذرا میں کو لگتا ہے سوا تک تساں نہیں تک سکتے ہاں بس اندازہ ٹھیک ہے ذرا ہی دیکھیں نبی کریم علیہ السلام ہون جڑی گال میں کرنی ہے ہی دیکھ یہ میں گنڈی چاہتی سی یہ میں گنڈی چاہتی کھڑے گنڈی تے گنڈی چاہ کے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے آیا کھڑے تے آدھا کھڑے اللہ دے نبی یہ کیا ہے آپ نے فرمائے مال غنیمت دا حصہ ہے وہ چاچے ہوئے جملہ لازمی سنائے آدھے اللہ دے نبی مال غنیمت حاصل کرنے واسطے مسلمان کہنا ہوئے ہم آپ نے فرمائے بات کیویں ہوئی آدھے اللہ دے نبی میں سنیے اللہ دی جنت بڑی قیمتی نعمت ہے تے قیمتی نعمت حاصل کرن دا جڑا شارٹ کٹ رستہ ہے وہ جہاد ہے میں ہی واسطے توارے کے آیا ہوں میری نیت ہے آئی کہ تساں میں کو جہاد چرا لاؤ تے نیت رسے نہ پہ میرے دیکھ سو تو میں دسے سا ایویں اپنی گردن تے نرگڑ تے انگل رکھی ہے سو ادھے اللہ دے نبی میری نیت ان اورما الہ ہونا میرا دل دے دشمن دا تیر چلے این جاتے لگے تے آر پار تھی میں تے میں شہید ہو ونیا تے اللہ دی جنت دا وارث بن ونیا امام کائنات نے فرمائے جے سچ آدھا پہیں اللہ ایویں کرے سی تیرے نال جی میں تیرے دل دا ارادہ ہے جڑے ویلے اگلی جنگ تھئیے اے صحابی نال آئی جڑے ویلے جنگ مکیے امام کائنات نے نبی کریم علیہ السلام نے ڈٹھے
دے جیں این جوان کو ڈٹھے نے این دی گردن دے وچ تیر آر پار تھیا پیا جی میں نیت کی تھی سی ٹارگٹ بنا جنت دا تمنا رکھ جنت دی حضرت ربیہ بھی ہن جنہوں نے آکھیا اللہ دے نبی میرا دل لا دے میں تو کو وضو تہوں کر میں میرا دل لا دے کہ تساں کیا کرو مہربانی کرو میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو جنت دے دے تے اللہ میں کو جنت اس توڑا ہمسایہ بنا دے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ نبی سی فرمائے سجدے ڈھیر کیتے کر اللہ تے کو جنت بھی دے سی تے میں نبی دا ہمسایہ بھی بنا دے سی وہ میاں ٹارگٹ رکھ اللہ دی جنت اور یہ جنت ہیں چیئے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ دے جنت چوال جی میں تو چاہ سے میں تک اویں دے ساں اتھا تیری چاہت پوری تھی سی اتھا تو کیا کر میری چاہت پوری کر بھائیو ٹارگٹ بناؤ اللہ دی جنت دا یہ ٹارگٹ تو کو نمازی بنے سی یہ ٹارگٹ تو کو سخی بنے سی یہ ٹارگٹ تو کو صحیح مانے مومن بنے سی جنت دا ٹارگٹ تو کو مسلمان بنے سی اللہ عمل دی توفیق بخشے چاچا جی حاجی احمد با ڈکھنا انہاں دے بیٹے خاص کر بھائی عمران انہاں دیاں محنتاں دعوتاں اللہ قبول کرے جڑے جڑے علماء تشریف فرما سب دی تشریف آوری اللہ قبول کرے تساں جڑے جڑے معزز